تو یہ جس بے دریغ طریقے سے اس ڈاکومنٹ کا استعمال کیا گیا قومی سلامتی کو پس پش ڈالتے ہوئے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ایک دوست ملک کے ساتھ ان کو پس پش ڈالتے ہوئے، تو وفاقی حکومت نے سارے جو اس کے پہلو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ انکوائری کے لیے ایف آئی اے کو بھجوایا تھا، جو کہ قانون کی منشا ہے۔ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کی اور ضابطۂ فوجداری کی منشا یہ ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس طرح کا جو بھی معاملہ آئے گا اس پہ اگر آپ نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو وفاقی حکومت کی اجازت ہوتی ہے، پھر اس نے نامینیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ کو آتھورائز کیا گیا ایز این آتھورائزڈ آفیسر، اور انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کے سپرد کیا۔ ایف آئی اے نے جب طلب کیا سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کو، تو انہوں نے بجائے جا کے جواب دینے کے کہ وہ اپنا موقف بیان کریں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے پہلی ہی پیشی پہ بغیر حکومت کو سنے اور نوٹس کیے اس پہ سٹے جاری کر دیا، انجنکٹیو آرڈر آ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، اور یہ معاملہ تقریباً 6.5 ماہ سے زائد عرصہ وہاں پہ سٹے کی نظر ہوا، اور پچھلے دنوں میں ہی وفاقی حکومت کی جو درخواست پڑی ہوئی تھی ویکیشن آف سٹے کی، اس کی باری آئی، سنوائی ہوئی، تو بالآخر وہ سٹے جو ہے ویکیٹ کیا گیا آن لیگل گراؤنڈز۔ مین وائل یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت کے، جنہوں نے وہ ڈاکومنٹ ان کے حوالے کیا متعلقہ محکمے سے وصول کرنے کے بعد، اور جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ڈاکومنٹ ان سے لے کے واپس وہاں پہ سیف کسٹڈی میں رکھتے ریلیونٹ جگہ پہ، ان کا بیان آیا جس نے تصدیق کر دی 164 کے بیان نے کہ اس ڈاکومنٹ کو کن مقاصد کے لیے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کن مقاصد کے لیے ان سے حاصل کیا، پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس پہ کس طرح کا بیانیہ بنانا چاہیے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اس سے بچا جائے۔ پھر اس کے کانسیکوینس کے طور پہ نہ صرف اسے جلسے میں لہرایا، اس پہ ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا، اور پھر جس جلد بازی اور صورت کے ساتھ اس وقت کے وزیر قانون نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کارڈ کو استعمال کیا، اور جو اس وقت پریزائیڈ کر رہے تھے قومی اسمبلی کا اجلاس، انہوں نے ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر اس پہ ڈیبیٹ کروائے کہ آیا کوئی ایسی بات ہے بھی یا نہیں، آیا ایسا کوئی سائفر یا ڈاکومنٹ اس طرح کی جس طرح کا بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس طرح کی کسی بات کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو کس تناظر میں تھا۔ اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جنہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد موو کر رکھی تھی، طریقہ تو یہ تھا کہ پھر انہیں فلور دیا جاتا، اور جو معاملہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے پارلیمان میں منطقی انجام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ آئل کی اس طرف اور اس طرف حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا موقف سننے کے بعد سپیکر رولنگ دیتے ہیں، آج تک ہم نے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک نکتہ اٹھایا گیا اور اس پہ بغیر بحث تمہیز کے، بغیر دوسرا موقف سنے، بغیر ایون جو اس وقت کی حزب اقتدار تھی اس کے کسی دوسرے رکن سے اس کی تصدیق کرائے بغیر، ڈیپٹی سپیکر نے وہ جو موشن آف نو کانفیڈنس تھی وہ کوئی 1.5 منٹ کے اندر اندر اس کو ڈسمس کر دیا، اور آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے مسترد کر دیا۔